حسین شہنشاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شہنشاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شہنشاہ حسین۔ عزیزان گرامی، اب امام نے وہاں پہ اعلان کیا، اب امام وہاں پہ بھی جب گئے تو مختلف زیارات کی تعلیم دے رہے ہیں، مختلف علوم کی آبیاری کر رہے ہیں، شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ امام نے فوراً بلایا، کہا ذرا بلاؤ، ذرا میرے جو شیعہ آنا چاہتے ہیں ان کو ملنے کے لیے اجازت دو۔ آنے لگے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا مولا کوئی ابو حنیفہ نامی آدمی دروازے پہ آیا، امام نے کہا ان سے کہو واپس چلا جائے۔ توجہ کیجئے گا، ان سے کہو واپس چلا جائے۔ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ کو پیش کر رہا ہوں، بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں، اور میں کوئی بھی کسی کی دل آزاری کا قصد نہیں رکھتا، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں۔ اتنے میں جب کہا کہ واپس چلے جائیں تو کچھ اور شیعوں نے پیغام بھیجا، کہا امام سے کہو کہ یہ شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو آنے کی اجازت دے دو۔ توجہ ہے، انہیں آنے کی اجازت دے دو۔ وہ سارے شیعہ جیسے ہی آئے تو ان میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہو کے داخل ہو کے آ کے بیٹھ گئے سامنے۔ جیسے ہی آ کے بیٹھے تو امام نے ابھی کچھ کلام نہیں کیا تھا کہ ابو حنیفہ نے فوراً امام سے سوالات شروع کر دیے اور کہا کہ یہاں پہ کوفے کے اندر بہت سے لوگ بڑے بڑے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، آپ حکم دیں، فتویٰ دیں کہ یہ سب کے سب باز آ جائیں۔ امام نے کہا نہیں، نہ میں حکم دوں گا، نہ فتویٰ دوں گا، اور نہ روکوں گا۔ کہا کیوں نہیں روکیں گے آپ؟ امام نے کہا کیونکہ یہ لوگ میری بات کو نہیں سنیں گے، اس لیے میں اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ 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 ہو سارے مجمع کی۔ کہ امام نے کہا میں اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں یہاں اعلان نہیں کروں گا۔ کہ نہیں، کیسے ہو سکتا؟ یہ 18,000 افراد کوفے میں رہنے والے سب کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کی بات نہ مانے۔ امام نے کہا تو بھی تو ہر جگہ بتاتا پھرتا ہے میرا شاگرد ہے۔ تو ہر جگہ بتاتا پھرتا میرا شاگرد ہے، میرا ماننے والا ہے، کیا تو میری بات کو مانتا ہے؟ کہاں میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں، ہمیشہ میرے متعلق کہتے رہتے میں باتوں کو نہیں مانتا۔ امام نے کہا بھی میں نے تجھے اجازت دی تھی اندر آنے کی؟ یا ابھی میں نے اجازت دی تھی؟ کہ نہیں آپ نے اجازت نہیں دی۔ امام نے کہا تو بغیر اجازت کے آیا نا، بغیر اجازت کے تو نے سوال کیا؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، امام کے کلام کو جب پیش کرتا ہوں جذبات ویسے ہی بلند ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا بغیر اجازت کے تو آیا، بغیر اجازت کے سوال کیا، بغیر اجازت کے بولے چلا جا رہا ہے، جب تو نہیں سنتا شاگرد ہو کے تو کیا توقع رکھتا ہے کہ سارا ملک میری باتیں سنتا پھرے گا؟ نہ میں روکوں گا، نہ میں حکم دوں گا، جو جس کی توہین کرتا رہے۔ امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا۔ توجہ ہو۔ امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا۔ کہا کہ ہاں فتویٰ دیتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا بتا مجھے کہاں سے فتویٰ دیتا ہے؟ تو کیا قرآن کے محکم و متشابہ میں تمیز کرتا ہے؟ تجھے محکم و متشابہ کا پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ امام نے کہا ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ توجہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ کہ جانتا ہوں۔ امام نے کہا مدنی مکی میں تمیز رکھتا ہے؟ کہ تو کیا شان نزول سے متعلق جانتا ہے؟ تعویل و تفسیر میں فرق کرتا ہے؟ اس نے کہا سب جانتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں، جواب دے، وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں۔ امام نے ایک مرتبہ سوال کیا، اس نے کہا ایک اور سوال کر لیجیے، یہ والا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہت لمبا مناظرہ کئی صفحات کا ہے، اگر پیش کروں تو آدھا گھنٹہ لگے گا اور وقت نہیں ہے۔ آخری صرف سوالات پیش کر دوں گا، وقت نہیں ہے۔ اس کو پڑھیں، پورا مولا کا مناظرہ تفصیل سے پڑھیں تاکہ واضح ہو امام کا مکتب کیا۔ امام نے کہا بتا یہ آیات، ان آیات کا جواب دے۔ اس نے کہا نہیں جانتا۔ ایک اور سوال کر لیں۔ امام نے دوسرا سوال کیا قرآن کی آیات سے، کہا نہیں جانتا۔ تیسرا سوال کیا، کہا نہیں جانتا۔ امام نے 5 سوال کیے، کہا نہیں میں قرآن اتنا نہیں جانتا۔ توجہ ہو، میں قرآن اتنا نہیں جانتا، حدیث بہت مجھے محکم و مضبوط ہے، ہزاروں احادیث یاد ہیں۔ امام نے کہا اچھا ذرا اپنے حدیث کے حساب سے اس مسئلے کو بتا، پیغمبر نے یہ حدیث کہاں پہ کہی تھی؟ کہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، دوسری حدیث پوچھ لیں۔ امام نے ایک اور حدیث پوچھ لی، جب 5 حدیث پوچھ لی، اس نے کہا نہیں حدیث اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا قرآن و حدیث سے جب نہیں بتاتا کہاں سے فتویٰ دیتا ہے؟ کہ جب قرآن و حدیث میں نہیں پاتا تو میں قیاس کرتا ہوں، قیاس کرتا ہوں۔ امام نے کہا ذرا اپنے قیاس سے بتا، زنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا قتل؟ اس نے کہا قتل زیادہ بڑا گناہ ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا، اگر تو قیاس کو صحیح مانتا ہے اور کہتا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے، تو قتل میں اللہ نے 2 گواہ مانگے ہیں، زنا میں 4۔
اگر قیاس صحیح ہے، تو کہتا ہے قیاس کے حساب سے جواب دیتا ہے، تو ذرا قیاس کے حساب سے بتا، ابھی تو نے کہا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے، وہاں 2 گواہ، زنا میں 4، کیوں؟ کا ذہن میں نہیں ہے، ایک اور سوال کر لیں، توجہ ہو۔ اب میں جلدی پیش کر رہا ہوں، ممبر کے احترام میں صرف اور صرف وہی بات کروں گا جو امام علیہ السلام نے کہی ہے۔ امام نے فوراً کہا مل انجز، زیادہ نجس کیا ہے؟ پیشاب یا منی؟ کہا کہ پیشاب۔ امام نے کہا بتا، اس کے بعد وضو واجب ہے، اس کے بعد غسل، تیرا قیاس کہاں؟ امام نے قیاس سے متعلق اتنے سوالات کیے۔ امام نے کہا بتا اپنے قیاس کے حساب سے، قرآن و سنت کو نہ دیکھنا، قیاس کے حساب سے ذرا بتا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ اس نے کہا نماز افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امام نے کہا اپنے قیاس کے حساب سے بتا، خاص ایام میں مستورات کی نمازیں ساقط، روزے کی پھر بھی قضا واجب۔ توجہ ہے؟ امام نے کہا ایک اور مسئلہ پوچھ لوں؟ کہا آپ جتنے چاہیے پوچھ لیجئے، میرا ذہن تیار ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، آپ بھی تیار ہو جائیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو کہتا ہے نا شریعت کے اندر قرآن میں ہے اگر چور چوری کرے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو چور کا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہاتھ کاٹ دو۔ کہا کتنے درہم پہ؟ کہا کم از کم 50 درہم چرائے ہوں۔ شریعت محمدی میں حکم ہے، پیغمبر نے حکم دیا کم از کم 50 درہم چرائے ہوں تو ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، جبکہ ہاتھ کاٹنے کا قصاص 500 ہے۔ ویسے کوئی ہاتھ کاٹ دے تو 500 درہم دینے پڑتے ہیں، غلطی میں کسی کا ہاتھ کاٹ دوں مجھے پھر بھی اس کا قصاص دینا پڑے گا 500 درہم، اور 50 درہم چرانے پہ ہاتھ کاٹ دیں۔ کیا بتا قیاس کے حساب سے شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کہ ان میں سے کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں ہے۔ امام نے کہا سن، میں کبھی تجھ سے سوال نہ کرتا اگر تو خود حماقت نہ کرتا میری بارگاہ میں آنے کے۔ تو چھپا پھرتا رہتا، جہاں مرضی فتوے دیتا رہتا، میں خاموش رہتا۔ جب تو آیا میری بارگاہ میں، تو نے جسارت کی سوال کیا، میں نے اس لیے سوالات کیے تاکہ سب پہ واضح کر دوں جعفر ابن محمد اور ابو حنیفہ شیر و شکر نہیں تھے، مسلک الگ الگ تھے، مشرب الگ الگ تھے۔ کہا اب میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں پہلے ہی سے تابع ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا۔ امام نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نہیں مانے گا۔ توجہ سے سنیے گا۔ امام نے کہا تو یہاں سے اٹھ کے جائے گا، سن اذا افتیت، اگر تو فتویٰ دیتا ہے تو ہلکت و اہلکت، تو خود بھی ہلاک ہوگا اور جو تیری پیروی کرے گا اسے ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ کہا آج سے آپ سے وعدہ، آج کے بعد سے فتویٰ نہیں دوں گا۔ امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے، دنیا کی محبت تیرے دل میں اتنی رچ بس چکی ہے، تو یہاں سے اٹھ کے باہر جائے گا، پھر میری توہین کرے گا، پھر کہے گا فتویٰ دوں گا۔ کیا نہیں؟ ایک مرتبہ اٹھ کے باہر گیا، سارے کہنے لگے مولا اتنی تنبیہ کی اثر ہوگا؟ امام نے کہا جو کہہ چکا وہ سامنے کہا، پیچھے سے نہیں۔ توجہ، میں نے پیچھے نہیں کہا، اس کے سامنے اس کے منہ پہ کہا، میں جانتا ہوں یہی کچھ ہوگا۔ کیا ہوا؟ اسی مہینے اس نے کہا یہ بزرگ ہو چکے ہیں، ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی ایسا نہ ہو، امام کی ڈانٹ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان امام علیہ السلام کا بغض اپنے دل میں رکھ لے، نفرت رکھ لے۔ جتنے مکتب ہیں وہ اپنی اپنی دوبارہ اصلاح کریں کہ ہم آیا آل محمد کے تابع دار ہیں یا نہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔